جب اسباب ہم نے بھی اختیار کرنے ہیں اور کافر نے بھی اختیار کرنے ہیں تو ہم میں اور کافر میں پھر فرق کیا ہوا؟ تو پہلا فرق کیا ہے؟ ہم ناجائز کی طرف نہیں جا سکتے، ہم دین اور مذہب کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ روزہ رکھنا پڑے گا، نماز ٹائم پہ پڑھنی پڑے گی، کاروبار کا فائدہ ہو یا نقصان، ایسی کی تیسی۔ ایسی ترقی پہ لعنت بھیجتے ہیں ہم جو آپ کو خدا سے غافل کر دے۔ غامدی صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ کل جناب آپ نے امتحان دینا ہے تو آپ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں، قوم کے وسیع تر مفاد میں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، رمضان کا روزہ آپ کو رکھنا پڑے گا، قوم کا مفاد جائے ایک طرف، کچھ بھی نہیں ہوتا، رکھنا پڑے گا آپ کو روزہ۔ بات سے بات نکلتی ہے، کچھ دن پہلے ایک اسکالر کی میں دیکھ رہا تھا اس کا کلپ، کسی نے کہا شدید بھوک میں روزہ توڑنا کیسا ہے؟ محترم نے جواب دیا جب شدید بھوک ہو رہی ہے تو پھر روزہ توڑنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ دلیل یہ دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ روزہ توڑا تھا، حوالہ بھی دے دیا حدیث کا۔ میں بار بار کہتا ہوں لوگ آج کل کس سے متاثر ہو رہے ہیں؟ حوالوں سے۔ کیا ریفرنس دے رہا ہے، کوئی بات بغیر ریفرنس کے نہیں کرتا۔ خدا کے بندو تمہیں اتنا شعور نہیں ہے کہ وہ جنگ کے موقع پہ، سفر کے موقع پہ ہے، وہ جہاد کے موقع پہ ہے۔ جہاد میں تو یہاں تک اجازت ہے کہ آپ کے سامنے اگر کسی نے مسلمان قیدی کو ڈھال بنا لیا نا تو علماء کہتے ہیں پھر بھی اس کو قتل کرنا جائز ہے، اگرچہ سامنے مسلمان قیدی ہے، اس لیے کہ یہ تو وہ ہیلا ہمیشہ اختیار کریں گے، پھر تو آپ جنگ سے ہی رک جاؤ گے۔ وہاں تو پھر سفر ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے، اس سفر پہ قیاس کس کو کیا جا رہا ہے؟ حضر پہ۔ تو شدید بھوک لگ رہی ہے تو کہہ رہے روزہ توڑ، بھائی نہیں جائز ہے روزہ توڑنا، شدید بھوک لگے، شدید پیاس لگے۔ کسی کو روزہ زیادہ، میں نے پچھلے سال کلپ ریکارڈ کروایا تھا کہ جو مزدور دوپہر گرمی میں گڑھا کھودتے ہیں، رمضان کا روزہ ان کے لیے چھوڑنا جائز بولو نہیں ہے۔ اس پہ اتنا لوگوں نے تبصرہ کیا، اس مفتی کو دیکھو، اس کے ہاتھ میں ذرا پھوڑا پکڑاؤ، اس کو گرمی میں کنواں کھودنے پہ لگاؤ، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے فتویٰ دیتا ہے۔ پھر یہ بھی فتویٰ دے گا کہ توڑنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ شاید میں فتویٰ دے دوں کہ توڑنا جائز ہے، لیکن اس فتوے کا شرعی اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ فتویٰ پیاس سے متاثر ہو کے دے رہا ہوں گا میں، یہ تو خود اس کی علامت ہوگی یہ مفتی غلط فتویٰ دے رہا ہے، اس کو بہت سخت پیاس لگ رہی ہے تو اس کا فتویٰ کیا ہو گیا ہے؟ بولو نا، مفتی بھی تو صحیح بات اسی وقت کرے گا نا جب خود عذاب میں نہ آیا وہ۔ انشاءاللہ میں پھر بھی فتویٰ نہیں دوں گا میں، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ آج جو ہے نا قرآن اور حدیث کی نصوص کو ہر آدمی نے قرآنی آیت کو اپنے اوپر فٹ کر کر کے اپنی مرضی پہ وہ کر رہا ہے۔ بھائی مزدور کی کون سی آپ نے آیت سے نکال لیا کہ مزدور روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں اسے روزہ بہت زیادہ لگتا ہے، تو روزہ تو میرے بھائی کسی کو بالکل بھی نہیں لگتا اور کسی کو بہت زیادہ۔ جو لوگ ناروے میں برف میں 4 گھنٹے کا روزہ رکھیں گے سردیوں میں، ان کے روزے میں اور جو 18 گھنٹے کے ریگستانوں میں روزہ رکھیں گے، زمین آسمان کا فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن سزا دونوں کی ایک جیسی ہے۔ جو شدید گرمی کا روزہ توڑے گا اس کو بھی 60 روزے، جو 4 گھنٹے کا دن ہو اور سردی ہو اس میں روزہ توڑے گا اس کی بھی کتنی سزا ہے؟ بولو 60 روزے۔ ہاں شریعت میں اصول یہ ہے کہ اگر کوئی بے ہوش ہونے لگے، مرنے لگے، تو موت سے بچنے کے لیے، بیماری سے بچنے کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے، اس میں چاہے وہ مزدور ہو یا وہ گھر میں ایئر کنڈیشن میں آرام سے بیٹھا ہوا ہو، اس میں مزدور اور عام آدمی کا فرق نہیں ہے۔ تو آج اس نئے فتووں نے کیا کیا ہے؟ رمضان میں مزدوروں سے روزے چھڑوا دیے، رمضان میں مزدوروں سے بولو روزے چھڑوا دیے۔ تو اسلامی احکام یاد رکھو، ایک اصول بار بار بیان کرتا ہوں، اسلام کے احکام آسان ہیں لیکن اس میں لچک نہیں ہے، خوب سمجھ لو۔